اگر رحمتوں کی طلب ہو تو پھر کیسے رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہے بندہ؟ اللہ نے اس کے لیے بھی 3 ضابطے بیان کر دیے، 3 شرطیں بیان کر دی۔ پہلی شرط یہ ہے الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے باز گشتن، توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کر لینا، اس راستے سے واپس آ جانا جس راستے پہ چلتے ہوئے گناہ ہی گناہ ہے، جس راستے پہ چلتے ہوئے غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، جس راستے پہ چلتے ہوئے رب کی بغاوت اور نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، اس سے ہٹ کے واپس آ جائے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور پھر اصلح، اپنی اصلاح کر لے، یعنی اللہ سے یہ پکا عزم کر لے، پکا عہد کر لے، پکا وعدہ کر لے، دل میں پختہ عزم کر لے، اللہ جو جرم مجھ سے ہوا سو ہوا، تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وہ جرم نہیں کروں گا۔ اصلح۔ اور توبہ کی ویسے بھی 3 شرطیں ہیں، جو گزر گیا اس پہ ندامت ہو اور حال کی اصلاح ہو اور آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا پکا عزم اور وعدہ ہو۔ یہاں بھی رب یہی کہتے ہیں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اس جرم سے پیچھے ہٹائے، وبینوا، اور اگر علم کی دولت سے مالا مال ہے، کوئی اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس اختیار ہے، بینوا، پھر وہ بیان بھی کرے، واضح بھی کرے، اس جرم کی نوعیت کو ظاہر بھی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اتوب علیہم، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ میں بھی ان پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی توبہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا انا التواب الرحیم، میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔